الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق العباد وساطح المهاد ومسيل الوهاد ومكسب النجات ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل فرت له الجباه وهدته الشفاء والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين لكم الآيات لعلكم تأكلون صلوات پڑھیں پر محمد آپ سب عزاداران حسینی ناصران امام زمان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ چند روزہ جو توفیق حاصل ہوئی قرآن مجید کی روح سے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اعظم یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ کے موضوع پر کچھ نہ کچھ قرآن کی روح سے احادیث کی روح سے آپ کی خدمت میں کچھ بیان کرنے کا یہ جو شرف حاصل ہوا اسے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قلب نازنین امام زمان انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام اس گفتگو اس کہنے اور سننے سے انشاءاللہ مسرور ہو. آپ لوگوں نے بھی بڑی توجہ اور محبت سے سنا, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت کے امام پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے, ہم نے کچھ بھی حق ادا نہیں کیا. پروردگار نے اتنا عظیم و شان امام ہم پر, یہ خدا کا بے پناہ لطف ہے کہ جس کی امت بننے کی آرزو الہی حجتیں رکھتی تھی اور پردہ غیبت میں ہیں, اور ہم جس طرح چاہیے تھا کہ بعنوان منتظر اپنے وظائف ادا کریں, اپنے مولا کی یاد اپنے دل میں اپنی روح میں اتاریں اور ان کے ظہور کے لیے تیاری کریں, شاید ہم ویسے نہیں ہیں اور دعا ہے کہ خدا ہمیں ویسے بنائے. آج شب عاشور ہے اور میری گفتگو کا موضوع بھی امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے انصار کی صفات, اور آج وہ رات ہے جس رات سید الشہداء نے اپنے انصار کا ایک امتحان لیا تھا. ایک گفتگو ہوئی تھی مولا کی, اور شب عاشور وہی رات ہے کہ جس رات امام زمان بھی اپنے انصار سے عہد و پیمان کریں گے. چونکہ اکثر روایات کی روح سے مولا جو ہیں وہ روز عاشور ظہور کریں گے. 10 محرم جو ہے وہ مولا کے ظہور کا دن ہے. اللہ ہم سب کو وہ 10 محرم دکھائے. ظاہر جب 10 محرم روز عاشور ہے تو شب عاشور ناصران مہدی اپنے امام کے گرد حلقہ باندھیں گے
اور مولا ان سے اسی طرح خطاب کریں گے، عہد و پیمان لیں گے جس طرح 61 ہجری کا امام زمان اپنے چند ناصروں کو سامنے بیٹھا کے ایک گفتگو انہوں نے فرمائی، اور یہ سید الشہداء کی سیرت اور ان کے وہ چند اصحاب، ان کی سیرت یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی نہج پر ہم نے زمانے کے حسین کی نصرت کرنی ہے۔ میری آج گفتگو جو ہے وہ 2-3 مرحلے میں ہوگی، چونکہ یہ اسی آیت کی روح سے آج آخری گفتگو ہے۔ میں تھوڑا سا ذکر اصحاب امام حسین کا کروں گا شب عاشور کی مناسبت سے۔ یہ ابتدا کا تھوڑا سا مصائب ہے جو آغاز گفتگو میں ہے، اور اس کے بعد انصار امام زمان نے جو عہد باندھنا ہے مولا کے ساتھ وہ بیان کروں گا۔ اور کل میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیوں ہر امام اپنے دور میں تنہا ہے اور اس کے انصار کم ہے، اس کا جواب بھی میں آج تھوڑا سا دوں گا۔ پھر آئیں گے شہزادہ علی اکبر کے کچھ نہ کچھ مصائب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ عزیزان، انتہائی مقدس رات ہے، اور اس رات کو کوشش کریں بیدار ہو کر اسی طرح گزاریں جس طرح وہ رات گزاری گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 9 محرم کو لشکر یزید حملہ کرنا چاہتا تھا۔ امام نے ایک رات مانگی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک رات ہمیں دیں تاکہ اپنے خالق کی عبادت کریں، اور مولا نے کہا تھا مجھے 4 چیزیں پسند ہیں۔ جب جناب عباس علمدار کو بھیجا کہ ایک رات ان سے مہلت لیں، تو فرمایا حسین کو 4 چیزوں سے محبت ہے، ایک نماز، ایک قرآن، ایک دعا اور ایک استغفار۔ اور یہ 4 عمل کے لیے مولا نے یہ رات مانگی تھی، اور ہم بھی مولا کی ہی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی یہ شب جو ہے یہ اسی طریقے سے گزاریں گے۔ اس رات میں بیدار رہیں، اور ایک اہم نماز جو ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہے وہ 100 رکعت نماز ہے، اگر توفیق ہو تو پڑھیں، کہ جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید ہے، اور جب یہ 100 رکعت نماز مکمل ہو جائے پھر 70 مرتبہ ایک ذکر پڑھنا ہے، وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 70 مرتبہ یہ ذکر بھی آپ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زیارت سید الشہداء۔ اس کے علاوہ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، جتنی توفیق ملے۔ اس رات کو سید الشہداء کے اصحاب کی طرح گزارنی ہے جس طرح انہوں نے یہ رات گزاری۔ عجیب منظر تھا کربلا میں، ایک طرف قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایک طرف تلوار و نیزے اور خنجر تیز ہو رہے تھے، لیکن دونوں طرف کے لوگوں کی کیفیتیں عجیب تھیں۔ لشکر اشقیاء کے لوگوں کے چہروں پر خوف تھا، موت کا خوف تھا، پریشان تھے، اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہم سے ڈرے نہیں ہیں، بڑے بے جگری سے ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہیں، جن میں خود سید الشہداء حضرت عباس علمدار بالاخر خوف تھے، شجاع ترین عرب کے، دنیا کے شجاع ترین شخصیات وہاں تھیں۔ لیکن اس طرف جب ہم آتے ہیں خیام حسینی میں تو تمام اصحاب کے چہرے سرخ تھے، خوشی سے، مسرت سے کہ صبح ہم سب نے آب کوثر سے سیراب ہونا، چہروں پہ اتنا اطمینان، جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ اولیاء پروردگار لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خدا کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان پر کبھی بھی خوف طاری نہیں ہوتا، اور کبھی بھی وہ غمگین نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہو، چونکہ جو اللہ کا بن جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔
یہ قانون ہے خدا کا. اور من خاف اللہ، جو فقط خدا سے خوف زدہ ہو، خدا کا خوف رکھے، تقوی رکھے، اخاف اللہ منہ کل شیء، یہ قانون ہے خدا ہے کہ خدا اس سے ہر چیز کو ڈراتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنی ہیبت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے خوف زدہ ہوتی ہے، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتی. یہ قانون ہے پروردگار. اور یہ اصحاب امام، ان کے چہروں پہ اتنی سرخی، اتنی مسرت، حتیٰ کہ آپس میں مذاق کر رہے ہیں، کوئی خوف زدہ نہیں ہے، اور مشتاق ہے شہادت. اور عجیب بات ہے کہ ان میں سے جناب بریر جو بوڑھے ہیں عصر رسالت کے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی بھویں جو ہیں وہ چہرے پہ گری ہوئی تھی، پٹی سے اپنی بھویں باندھی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر بھی اپنی تلوار کو صاف کر رہے تھے اور ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، اور لحظہ شماری کر رہے تھے کب عاشورہ کا دن چڑھے اور میں حسین کی رکاب میں دشمنوں سے لڑوں اور شہادت کے مقام پر پہنچوں. جذبے، یہ عظمتیں ہیں اصحاب حسین کی. اب مولا نے ان کو بلا لیا. اب یہاں مختلف روایات ہیں، میں سب روایات کا خلاصہ اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں. میں چونکہ بالاخر مقتل کی کتابیں مختلف ہیں، روایات مختلف ہیں، مولا کی گفتگو تھوڑی سی مختلف ہے ہر روایت میں نے اس کو سمیٹا اپنے چند جملوں جو نتیجہ نکالا. امام نے سب کو بلایا، فرمایا اے میرے اصحاب باوفا، یہ باہر جتنی بھی فوج جمع ہوئی ہے یہ زہرا کے لال کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئی ہے، آپ لوگوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں، اور میں آپ لوگوں کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا، آپ لوگوں کو اذیت میں، تکلیف میں، قتل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا. سیدھی سی بات امام نے کہی کہ میں نہیں قتل ہونا دیکھنا چاہتا، لہذا میں تم سے راضی ہوں، میری ماں زہرا بھی تم سے راضی ہے، تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم چلے جاؤ اور ساتھ میری بہنوں بیٹیوں کو بھی لے جاؤ، چونکہ ان کا ہدف میں ہوں اور کوئی نہیں. اب یہ تعجب سے اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں، حیران ہو کے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ امام کو چھوڑ کے جائیں. اب معصوم نے ان کی نگاہوں کو دیکھا اور کہا ہو سکتا ہے تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تو بہشت کے لیے، جنت کے لیے حسین آئے ہیں اور تیری رکاب میں شہادت چاہتے ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ خدا سے تمہارے لیے جنت لوں گا، میں حسین ضامن ہوں اور شہید کا ثواب تمہیں ملے گا. لیکن یہ پھر بھی بیٹھے ہیں، امام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ہیں پریشان اندر سے. پھر امام نے کہا ہو سکتا ہے تم سب لوگ میری آنکھ کا حیا کر رہے ہو. کہا اکبر چراغ گل کر دو. اب جب چراغ بجھا، مقاتل کی روایات یہ کہتی ہیں کہ تھوڑی سی حرکت کی آواز آئی، اور جب دوبارہ چراغ جلایا گیا یقین مانے ایک بھی نہیں گیا. یہ جو بعض کہتے ہیں جتنے چلے گئے، نہیں. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. جنہوں نے جانا تھا وہ 9 محرم سے پہلے جا چکے تھے، یہ جو تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا. لیکن ایک منظر چینج ہو گیا. وہ یہ ہوا کہ جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنے عمامے اتار کے اپنی کمر کس لی، اجرکم اللہ، اور جوانوں نے نیاموں سے تلواریں نکال لی، اور جو تھوڑے سے بچے تھے یا بچپن تھا وہ ایڑیوں کے بل کھڑے تھے کہ حسین کو جوان لگیں. اب امام خاموش ہیں، انہوں نے بولنا شروع کر دیا. سب سے پہلے بریر صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ حسین میں تیرے نانا کی رکاب میں بھی لڑتا رہا ہوں، تیرے بابا کی رکاب میں بھی لڑتا رہا ہوں،
اب مجھے اللہ نے شرف دیا ہے کہ میں تیری رکاب میں ہوں، تو جو کہہ رہا ہے نا ہم چلے جائیں، تیرا حق بنتا ہے، تو کہہ ہم چلے جائیں، لیکن تجھے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ ہم کدھر جائیں تجھے چھوڑ کر؟ یہ تیری عظمت ہے کہ تو ہمیں کہہ رہا، لیکن کہاں جائیں تجھے چھوڑ کر؟ اب یہ بیٹھے تو جناب زہیر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حسین تو مجھے اپنے گھر سے بہتر کوئی گھر دکھا دنیا میں کہ جہاں چلے جائیں، اور اپنے سے بہتر کوئی آقا، کوئی امام دکھا، کیسے ہم جا سکتے ہیں؟ خدا نے اگر 1000 بار بھی موقع دیا تیری ہمراہی کریں گے۔ اب یہ بیٹھے، جناب سعید اٹھ کے کہنے لگے کہ حسین تو ہمیں موت کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم 70 بار بھی مجھے قتل کیا جائے تیرے قدموں میں، میرے لاشے کو جلایا جائے، میں پھر بھی تیرا ساتھ دوں گا۔ یہ عظیم شخصیتیں کس انداز سے اپنے امام کے ساتھ عہد وفا، اور اس کے بعد جناب حبیب اٹھے، اب میں اپنی زبان میں کہوں، کہنے لگے حسین میں تو تیرا بچپن کا دوست بھی ہوں، مجھے یہ بتا اگر میں تجھے چھوڑ کے جاؤں تو روز محشر زہرا کو کیا جواب دوں گا جو کہے گی حبیب تو بھی اپنے بچپن کے دوست کو چھوڑایا؟ اجرکم اور جناب عباس سب آل رسول کی طرف سے اٹھے، کہنے لگے آقا ہمیں خدا وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن ہم زندہ ہوں اور ہمارے درمیان حسین نہ ہو، ہم وہ دن دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب اس کے بعد میرے مولا نے ان اصحاب با وفا کو سلام کیا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اور کہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسے اصحاب ملے۔ اس طرح کے اصحاب تو کسی پیغمبر کو، حتیٰ کہ میرے نانا کو بھی نہیں ملے تھے۔ ان سب نے کہا الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک، حسین ہم تو اس خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس نے تیری رکاب میں ہمیں قتل ہونے کا شرف عطا کیا۔ اس کے بعد مولا نے کہا آسماں کی طرف دیکھو، جب آسماں میں دیکھا تو کہا، یہ اب روایت کے جملے کہ ینظرون الی مواضعہم ومنازلہم من الجنہ، آسماں میں پروردگار نے سب کو بہشت میں ان کے گھر دکھائے، سب نے اپنے گھروں کو دیکھا۔ اب یہاں ایک ماجرا ختم ہوا، اب مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ رات ہم نے عبادت پروردگار میں گزارنی ہے، تم لوگ صرف یہ کرو کہ اپنے اپنے خیمے رسول زادیوں کے خیموں کے ساتھ لگا دو، چونکہ اتنا بڑا لشکر ہے سامنے تو ان کے دلوں کو تسلی ہو، تم خیمے ساتھ لگا لو اور بلند آواز سے قرآن پڑھو، ذکر خدا کرو، تاکہ رسول زادیوں کو ایک تسلی قلب ہو۔ اب انہوں نے یہی کام شروع کر دیا، اپنے خیمے جو دور دور لگے تھے انہیں اکھاڑ کر ان خیموں کے گرد لگانا شروع کیا۔ اسی دوران سید الشہداء جب خیام کی طرف گئے ہیں تو دیکھا بی بی زینب کبریٰ دروازے پہ کھڑی ہیں بڑی پریشان، کہنے لگی کہ بھیا حسین دشمن کا جمع غفیر ہے، یہ چند ہمارے ساتھ لوگ ہیں، کل یہ ٹھہر جائیں گے۔ عجیب بات کہہ دی تھی۔ اب یہ بات بعض کہتے ہیں بریر نے سنی، بعض مقاتل کہتے ہیں حبیب نے سنی، بس یہ سننا تھا۔ حبیب نے سب کو جمع کیا، کہا ابھی حسین نے ہمارا امتحان لے لیا ہے لیکن زینب کا امتحان باقی ہے، آؤ ہم آقا زادی کو اپنی وفاداری کا یقین دلائیں۔ پھر دوبارہ یہ اکٹھے ہو گئے اور اسی خیمے کے سامنے آئے جہاں بی بی زینب تھی۔ اما قاتل کی روایات کہتی ہیں دو، البتہ اس میں کہتی ہیں کہ
انہوں نے کہا اپنی تلواریں پھینک دیں خیمے کے سامنے اور کہا کہ بی بی اگر ہماری وفاداری پہ یقین نہیں ہے تو بے شک اپنے ہاتھوں سے ہمیں قتل کر دے، ہم تیرے بھائی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آقا زادی ایک دفعہ ہمیں دیکھ، سب نے تلواریں اپنی گردن پہ رکھی ہوئی تھی کہ اگر زینب تجھے یقین نہیں ہے ابھی اپنا سر قلم کر کے تیرے بھائی کے قدموں میں رکھ دے۔ اجرکم اللہ اجر۔ اب ایک ماجرا اور بھی ہوا اس رات، جب ان اصحاب نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ان کی آوازیں بیویوں کے خیموں کے اندر جا رہی تھیں، سید سجاد جو غشی کے عالم میں تھے، بخار تھا، مریضی تھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو بچانا تھا، یہ خدا کی طرف سے انتظام تھا۔ ایک دم ان کی گھبرا کے آنکھ کھلی، بلایا کسی کو، کہا یہ اصحاب کی آوازیں آج اتنی قریب سے کیوں آ رہی ہیں؟ کہنے لگے یہ مولا نے حکم دیا ہے۔ اچھا، اٹھ کے بڑی مشکل سے اپنے عصا کا سہارا لیتے گئے وہاں جہاں سید الشہداء بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب مولا نے اپنے بیٹے کو آتا دیکھا تو استقبال کیا، گلے لگایا، کہنے لگے بابا آپ نے یہ حکم دیا ہے اصحاب کے خیمے اب ہماری بہنوں اور پھوپھیوں کے خیموں کے ساتھ ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا مجھے پتہ ہے آپ کو اصحاب بہت پیارے ہیں اور مجھے بھی بڑے پیارے ہیں، لیکن نامحرم کی آواز میری پھوپھی کے کانوں تک آ رہی ہے، میری بہنوں کے کانوں تک آ رہی ہے۔ سید سجاد کی یہ عظمت ہے، اللہ نے امتحان بھی بڑے سخت لیے۔ سید سجاد جب پیدا ہوئے تھے خاص ان کی صفات تھی، مولا علی نے ان کو پالا تھا بیشتر، لیکن مولا علی نے ان کی طبیعت دیکھ کر کہا تھا کہ کبھی بھی اس بچے کو پیاسا نہیں رکھنا اور نہ کبھی دھوپ میں رکھنا ہے، بہت نفیس بچہ ہے ہمارا یہ خاندان۔ اور کسی کنیز کی گھر والے کی کسی خاتون کو کہا تھا کہ کبھی بھی اس کے سامنے اپنے سر سے ردا نہیں اتارنی، چونکہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ پتہ نہیں اللہ نے کیسے امتحان لیے سید سجاد۔ اب جب حسین نے اپنے بیٹے غیور بیٹے کی یہ بات سنی، کہا سجاد ایک رات کا صبر کر لو، کل تو جان اور یہ تیری پھوپھیاں جانے۔ یہ میں نے کہا ہے، آج رات کا صبر کر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ پہلا پرسہ ہو گیا، انشاءاللہ دوسرا پرسہ بھی دیں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ اصحاب باوفا جنہوں نے اس شب مولا سے عہد و پیمان باندھا، ایک شب آنے والی ہے جس شب میں اسی طرح انصار مہدی جمع ہوں گے مولا کے گرد اور عہد و پیمان باندھیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بار محمد۔ چونکہ یہ آخری گفتگو ہے اور مہدیت کے موضوع پر میں چاہتا تھا آج اس کے مکمل کروں۔ اب وہ جو مولا نے عہد و پیمان باندھنا ہے نا اپنے اصحاب سے، ہماری روایات میں وہ 30 وعدے ہیں جو امام نے لینے ہیں۔ میں اب سب کو بیان نہیں کر سکتا، کتابوں میں موجود ہیں۔ امام نے اپنے یاران سے، امام زمان نے 30 وعدے لینے ہیں، مفصل ایک لسٹ ہے۔ چونکہ دنیا کا اقتدار ان کے حوالے کرنا ہے، امام نے 30 ان سے وعدے لینے ہیں کہ میں مثلا اشارہ کروں گا۔ پہلا کہنا ہے کہ تم نے سادگی اور زہد کو اختیار کرنا ہے، اپنے گھروں میں سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگانے، چونکہ پوری دنیا کی دولت ان کے پاس آنے والی ہے نا، پوری دنیا کے خزانے ان کے پاس آنے والے ہیں۔ پھر معصوم نے کہا اپنی غذا سادی رکھنی ہے، اپنا لباس سادہ پہننا ہے، ریشمی لباس نہیں پہننا۔ ان کو ظاہری جو صورتحال ہے اس پر مولا ان سے وعدہ لیں گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یا فرمائیں گے، روایت میں ہے، سود تم نے نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، حرام کا لقمہ تمہارے اندر نہیں جانا۔ پھر فرمائیں گے کہ کسی کو اذیت نہیں کرنی، اگر تم سے جنگ کرتے وقت کوئی بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا، اگر کوئی کافر منافق جنگ سے بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ ہم رحمت کے لیے آئے ہیں، ہم نے لوگوں کو مارنا نہیں ہے۔ بہت سارے اسی طرح
مولا ان سے عہد و پیمان لیں گے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو عدالت پہنچانی ہے، لوگوں کے خادم بن کے رہنا ہے جب تم حکومت میں پہنچو گے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے اور برے اور بدکار لوگوں کو سزا دینی ہے۔ تقریباً 30 وعدے ہیں مولا ان سے لیں گے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ عام لوگوں سے محبت سے پیش آنا ہے، عام لوگوں سے رحمت سے پیش آنا ہے، کبھی بھی اپنے اقتدار کی وجہ سے اپنے آپ کو عام لوگوں سے دور نہیں رکھنا، لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے، ان کی مشکلوں کو حل کرنا ہے۔ یہ 30 وعدے ہیں، میں صرف ایک خلاصہ ان کا جو ہے وہ، پھر مولا بھی ان سے 8 وعدے کریں گے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو مہدی بھی تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پھر یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ اور ویسے بھی یہ ہماری روایات میں آیا ہے کہ امام زمان کی 3 صفتیں ہوں گی جب وہ حکومت سنبھالیں گے۔ ایک یہ ہے علامت المہدی کے عنوان سے کہ جوادن بالمال، لوگوں میں بے پناہ مال کی سخاوت کریں گے کہ دنیا میں سب غنی ہو جائیں گے، کوئی غریب نہیں رہے گا، اتنی سخاوت ہوگی مال کی۔ دن رات یہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوئے گا کہ اگر کسی کو ضرورت ہے مال کی، مال موجود ہے، آئے اپنی ضرورت کے مطابق لے جائے۔ دنیا میں کوئی فقیر، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا، غنی کر دیں گے۔ اور دوسرا جو ہے رحیمن بالمساکین، جو مسکین لوگ ہیں ان کے ساتھ رحمت سے پیش آئیں گے۔ اب مسکین کس چیز میں؟ مسکین محتاج کو کہتے ہیں، مال کا محتاج ہے، علم کا محتاج ہے، اخلاق کا محتاج ہے، دین، جس میں جس چیز کی کمی ہوگی وہاں اس پر رحمت کا مظاہرہ کریں گے۔ جاہل کو علم دیں گے، فقیر کو مال دیں گے، بد اخلاق کو اخلاق سکھائیں گے۔ اس کے بعد شدیداً علی العمال، یہ اب انصار کے حوالے سے ہے کہ اپنے ناصروں پر جن کو حکومت دی ہوگی ان پر سختی کریں گے، ان کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے، عام لوگوں کو معاف کر دیں گے، گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیں گے اور انہیں نیکی کی طرف ہدایت دیں گے۔ ان کی تربیت کے لیے مولا نے بڑے بڑے اقدامات کرنے ہیں، کسی کو گناہ کی وجہ سے قتل نہیں کرنا۔ ہاں کسی نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے، اسے سزا ملے گی وہ، ورنہ عام لوگوں پر امام بخشش سے رؤوفاً بالناس۔ لیکن اپنے جو یاران اور انصار ہیں کہ جن کے ہاتھ حکومت دی ہے ان پر مولا سختی کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی خدمت کریں، خدمت گزار۔ اب میں نے وہ جو کل ایک سوال کیا تھا اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ کیوں ہر دور میں ولی خدا، چاہے وہ نبی ہو یا وصی ہو، کیوں اس کے انصار کم ہوتے ہیں، کیوں وہ تنہا رہتا ہے؟ کیوں امیر المومنین اتنی بڑی بیعت کے بعد، جہاں لاکھ سے زیادہ اصحاب نے بیعت کی، کیوں آخر میں تنہا رہ گئے؟ کیوں حسن مجتبیٰ کو صلح کرنا پڑی اور بعد میں اتنا کچھ سننا پڑا، تنہا رہ گئے؟ کیوں سید الشہداء یہ مٹھی بھر چند انصار کے ساتھ کربلا میں تنہا رہ گئے؟ کیوں سید سجاد تنہا تھے؟ کیوں امام باقر تنہا تھے؟ سب اماموں کی ایک ہی کہانی ہے۔ اور کیوں اس وقت زمانے کا امام 313 اور وہ 12,000 اگر ملائیں تو کتنے لوگ ہیں؟ لاکھوں کروڑوں شیعہ ہیں، 100 کروڑ کے قریب نزدیک جو ہے 70-80 کروڑ کے قریب تو حتمن ہیں۔ کیوں وہ لوگ نہیں سامنے آ رہے؟ عرض خدمت ہے وہ یہ ہے، اور یہی مولا علی کے زمانے کا مسئلہ تھا۔ لوگوں نے امام سے پوچھا بھی تھا اور امام نے جواب بھی دیے تھے۔ اس کے وجہ یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے، جو حجت خدا ہوتی ہے، اس کے اہداف بڑے بلند ہوتے ہیں، بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اس کے ہدف سارے مادی نہیں ہوتے، روحانی ہدف ہوتے ہیں، مادی بھی ہوتے ہیں، روحانی بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو مخالفین ہوتے ہیں، جو امام کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے سارے ہدف مادی ہوتے ہیں۔ وہ بڑی زیرکی سے، چلاکی سے لوگوں کو ان کی مطلوبہ چیزیں جو ابھی فوری چاہیے ان کو دیتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جنت جانا ہے، اس نے نجات پانی ہے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے کام لینا ہے ہم نے، اس سے اپنا مطلب نکالنا ہے۔ لیکن امام جو ہوتا ہے اس نے صرف دنیا تھوڑی سنوارنی ہوتی ہے، اس نے آگے کی منزلیں سنوارنی ہوتی ہیں۔ وہ مادی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ جیسے مولا کو جب حکومت ملی، امیر المومنین کو، یقین مانیں یہ پہلی حکومت تھی اثر رسالت کے بعد کہ کوئی بھی پورے عرب میں بھوکا نہیں سو رہا تھا،
اور واقعاً امام نے کہا تھا کہ اگر علی کی حکومت میں یمن ہو، حمامہ ہو، کوئی بھی شہر ہو میری حکومت میں، اگر کوئی بھوکا سوئے علی کھانا نہیں کھائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور بیت المال کو اسی طرح تقسیم کرتے تھے جس طرح رسول اللہ تقسیم کرتے تھے، سب کو برابر دیتے تھے۔ وہ جو درمیان میں تقسیمیں چینج ہوئیں مولا نے سب ختم کر دی، کہا عصر رسالت کی مانت تقسیم ہوگا، میں علی اور ایک غلام میں کوئی فرق نہیں، برابر بیت المال دیتے تھے۔ جناب عقیل نے آ کے تھوڑا سا مانگا، آپ کو مشہور وہ واقعہ یاد ہے، جناب عقیل نے مطالبہ کیا کہ میرا بھائی چونکہ حاکم ہے عرب عجم کا، تو کہ شاید مجھے آئے، اور باقاعدہ انہوں نے تھوڑی سی دعوت بھی کی اور یہ مانگا، تو امیر المومنین نے بہت بڑا درس دیا جناب عقیل کو۔ وہ جو آگ دہکائی گئی اور ایک سلاخ کو گرم کیا اور عقیل کے ہاتھ، نابینا تھے عقیل دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ کے قریب کیا تو وہ حرارت جب پہنچی تو عقیل چیخے کہ تو مجھے جلانا چاہتا ہے۔ کہا عقیل تو دنیا کی آگ سے اتنا خوف زدہ ہے، اور تو جو مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میں حق کو ناحق کروں، تجھے بیشتر دوں باقیوں سے، تجھے یاد نہیں کہ خدا نے جہنم میں کون سی آگ بھڑکائی ہوئی ہے؟ خدا عادل حکمرانوں کو پسند کرتا ہے، میں ذرا برابر بھی کسی حق میں ظلم نہیں کروں گا۔ امام کی عظمت، اور لوگ آ کے مولا کو کہتے تھے وہ جو فلاں حاکم ہے وہ تو بڑا تیز ہے اور بڑا سیاست مند ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس نے اپنے گرد لشکر کے لشکر جمع کیے ہیں، آپ کے یہ جو مٹھی بھر انصار ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ تو میرے امام نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا ایسی بات نہیں ہے، اگر عرب کے اندر، دنیا کے اندر اگر بات زیرکی کی ہے تو علی سے بڑھ کر کوئی زیرک نہیں ہے، لیکن کیا کروں مجھے خدا کا خوف ہے۔ امام یہ ہوتا ہے، امام ہر کام نہیں کر سکتا، خوف خدا مانے ہوتا ہے، سارے کام نہیں کر سکتا۔ امام کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ظاہری طور پر بھی خوشحال کرے اور معنوی طور پر بھی انہیں ترقی دے، ان کی تربیت بھی کرے۔ جیسے امام زمان صلوات اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے دنیا کے خزانے جب ان کے پاس آئیں گے تو دیں گے لوگوں کو، لیکن ساتھ کیا ہے کہ مسعى علی رؤوس الناس، لوگوں کے سروں پر اپنا دست کرم رکھیں گے۔ فجمع به عقولهم واکملت به اخلاقهم، یعنی ان کی عقلیں بھی رشد کریں گی اور ان کے اخلاق کامل ہوں گے۔ اب ہاتھ رکھنے سے مراد مولا کا دور حکومت ہے کہ ایسے اقدامات کریں گے کہ لوگ روحانی طور بھی ترقی، اور اس روحانی ترقی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر سے بغض، عداوت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر ہمدلی پیدا ہوگی۔ اور جیسے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کی تعبیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی، یہ ہمارے قائم کے زمانے میں ظاہر ہوگی۔ اس وقت تم دیکھنا کہ مومن مومن کا کیسے بھائی ہوتا ہے۔ کہنے آل محمد بلند ترین صلوات۔ امام سارے کام نہیں کر سکتا، بالخیر امام ہے، دنیا کے حاکم جو سارے کام کرتے ہیں امام وہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ جنگ صفین کے وقت مد مقابل نے پانی پر قبضہ کیا ہوا تھا، جب امام پہنچے ہیں تو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ یہ پانی بند کرنے کی روایت وہیں سے چلی آ رہی۔ امام نے کچھ انتظار کیا، مذاکرہ کیا کہ پانی تو ایک بنیادی چیز ہے اور یہ خدا کی، تو اس کو کیوں بند کر رہے ہو؟ لڑنا ہے تو مردوں کی طرح لڑو، تمہیں اگر ناز ہے اپنی بہادری پر تو آؤ، یہ پانی کیوں بند کر رہے ہو؟ لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری فتح ہو گئی ہے، ہم نے پانی بند۔ پھر امام نے حکم دیا سپاہ کو اور ان کو بھگا دیا، اور پانی اب مولا علی کے قبضے میں آیا۔ تو اب لوگ اکٹھے ہو گئے مولا کے پاس کہ آپ بھی بند کریں۔ فرمایا میں ویسا نہیں ہوں، پانی خدا کی چیز ہے، وہ بھی پئیں ہم بھی پئیں۔ انہوں نے کہا میں نے پانی لیا ہی اسی لیے کہ سارے پیئیں، آپ بھی پیو دشمن پیئے، کوئی بات نہیں، پانی نہیں بند کرنا۔
یہ ہمارے اماموں کی حکومت میں جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی، مولا علی کی جنگ کے حوالے سے جو ہدایات ہیں انسان غور کرے پتہ چلتا ہے امام امام ہے۔ فرماتے تھے جب دشمن کے علاقے میں جاؤ جنگ کرو، کبھی پانی کسی کا بند نہ کرو، کبھی درخت نہ کاٹو، ان کے کھیت تباہ نہ کرو، کیونکہ ان کے بچوں کا، عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی فوج لڑ رہی ہے، لیکن عام لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اگر دشمن بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا نہ کرو، دشمن کو اگر مارتے ہو تو اس کے جسم سے لباس نہیں اتارنا، اس کو اسی طرح، وہ ٹھیک ہے تمہارے سامنے لڑا ہے، اس کے لباس، اس کے پاس جو قیمتی چیزیں ہیں وہ نہیں لینی، اس کو بے لباس نہیں کرنا۔ یہ ائمہ کی، یہ صرف ہمارے اماموں کی یہ روایت نہیں تھی، اماموں کے غلاموں کی بھی یہی روایت ہے۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ جب ایران پر حاکم تھے اور نظام ولایت فقیہ، تو عراق کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی ایران عراق کی، تو اب عراق جو ہے وہ تو ایران کے سارے شہروں پر حملہ کر رہا تھا، عام لوگوں کو مار رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس ہوائی طاقت تھی، ایران کی ہوائی طاقت مفلوج تھی اس وقت، ان کے پاس نہ وہ جدید ریڈار سسٹم اور یہ چیزیں، ان کو دنیا مغرب نے سب کچھ دیا ہوا تھا۔ اب وہ تہران ہر جگہ پہ عام لوگوں پر میزائل پھینک رہے ہیں، عام لوگ بیچارے مر رہے ہیں۔ تو کمانڈر سارے اکٹھے ہو کے آئے امام خمینی کے پاس، کہنے لگے کہ یہ تو اسی طریقے سے، یہ تو ہمارے فوجیوں کے ساتھ تھوڑا لڑ رہا ہے، یہ تو عام آدمیوں کو مار رہا ہے۔ فوج کے ساتھ تو لڑائی اپنی جگہ بارڈروں پہ ہو رہی ہے، لیکن یہ جو شہروں پر حملے کر رہے ہیں، عام لوگوں کو مار رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں عراق کا فلاں جو ڈیم ہے، ہم اس کو ایک میزائل مارتے ہیں، وہ ڈیم تباہ ہو جائے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ان کے کئی شہر ڈوبیں گے اور یہ بھی ہٹ جائے گا، جہاں جہاں ان کی چھاؤنیاں بھی اسی جگہوں پہ ہیں، اور یہ کافی کنٹرول ہو جائے گا، پھر اس کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے شہروں پر حملہ کرے۔ امام خمینی نے صرف ایک بات کہی، کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ جب تم اس ڈیم کو تباہ کرو گے، عراقی عوام جو ہے، عراق کی عام ملت، ان کے لیے پانی کی مشکل کھڑی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو کھڑی ہوگی۔ فرمایا ایسا کام نہیں کرنا، ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ وہ جس انداز سے بھی کردار دکھائے وہ خود خدا کا جواب دے گا، ہم نے علی والوں کا کردار دکھانا ہے، میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ ہے حکومت علوی، یہ ہے سیرت علوی۔ وہ اماموں کے یہ اہداف ہوتے تھے۔ دنیا کے چلاک لوگ، چلاک سیاستدان سمجھتے تھے ہم بڑے کامیاب ہیں، نہیں، یہ ہے کامیابی۔ اور مولا اپنے شیعوں کی اس نہج سے تربیت کرنا چاہتے تھے کہ اپنی روح کو بلند کرو، صرف تھوڑے سے مادی فوائد کو نہ دیکھو، ہماری آگے طولانی زندگی ہے، ہم نے پتہ نہیں کتنے جہانوں سے عبور کرنا ہے، آخر تک دیکھو، اس منزل تک پہنچنا جہاں خدا نے ہمارے لیے بے پناہ اجر، بے پناہ انعام رکھا ہوا ہے۔ ہم جاویدانی زندگی والے لوگ ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی نہیں ہماری، یہ تو مقام امتحان ہے، لہذا اس طریقے سے امتحان دو کہ وہ نتیجہ ملے ہمیں کی یہ منشا تھی۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جناب مسلم جب کوفہ آئے ہانی کے گھر میں، ہانی بیمار تھے، ابن زیاد آیا ہوا تھا کوفہ میں اور مسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ابھی عام لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ملے تھے، کوشش کر رہا تھا سردار قبائلی سرداروں کو اپنے ساتھ ملائے، تو اس کو شک تھا کہ شاید مسلم جو ہیں وہ ہانی کے گھر میں ہوں، شک تھا۔ اب ہانی بیمار تھے، وہ آیا ابن زیاد بظاہر ہانی کی عیادت کے لیے، اس نے پہلے بھیجا آدمی کہ میں آ رہا ہوں آپ کی عیادت کے لیے۔ اب جناب ہانی نے مسلم کو کیا کہا، یہ مشہور واقعہ ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ تم پردے کے پیچھے چھپ جاؤ، جب یہ آئے گا، چونکہ اس کے جو باڈی گارڈ ہیں وہ تو باہر کھڑے ہوں گے، یہ بیٹھا ہوگا یہاں، اس فتنے کو یہی مار دو، جان چھوٹے، ابن زیاد مارا جائے گا تو باقی سارے کام پر ہم کنٹرول پیدا کر لیں گے، سب پر ہم انشاءاللہ ہم شیعہ مسلط ہو جائیں گے، چونکہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ اور کہا پردے کے پیچھے چھپ جائیں، میں نا آپ کو ایک علامت دوں گا، کھانسی کی آواز نکالوں گا، آپ آنا، آپ تلوار نکال کے کھڑے اور اس کا سر قلم کر دینا۔ جناب مسلم نے پہلے قبول کر لی یہ بات اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ابن زیاد آیا ہانی کے پاس، احوال پرسی، اصل میں تو وہ اور چکر میں آیا تھا، دیکھوں ہانی کے گھر میں تو نہیں ہے یہ، اور اب جناب ہانی نے 2-3 دفعہ
کھانسی کی لیکن مسلم نہیں آئے، پھر دوبارہ کی مسلم نہیں آئے، تیسری دفعہ جب وہ کھانسے ابن زیاد مشکوک ہو گیا اور اس نے جلدی سے اجازت مانگی اور چلا گیا۔ اب جناب مسلم باہر آئے تو ہانی نے کہا کہ آقا آپ نے کیا کیا، اتنا بہترین موقع تھا دشمن کو یہی ختم کر دیتے۔ جناب مسلم نے کہا ہانی مجھے رسول اللہ کی بات یاد آ گئی کہ دشمن پر چھپ کر پشت سے حملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ علی والوں کے وقار کے خلاف ہے۔ ہم علی والے روبرو جنگ کرتے ہیں، مکر و فریب سے کسی کو نہیں مارتے، دھوکے سے کسی کو نہیں مارتے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دھوکے سے کسی کو قتل نہیں کرتا، وہ جوان مردانہ جو ہے وہ مقابل کے سامنے آتا ہے اور دعوت جنگ دیتا ہے اور لڑتا ہے۔ انہوں نے کہا میں دھوکے سے نہیں مار سکتا۔ یہ پھر میرے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ چونکہ ابن زیاد بھی یہی کام کر رہا تھا، کئی لوگوں کو دھوکے سے مروا رہا تھا اور کچھ کر رہا تھا۔ تو عرض خدمت یہ ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا کو پتہ تھا کہ ابن ملجم نے ہی ان کو شہید کرنا ہے تو پہلے کیوں نہیں اسے مروا دیا؟ جب کسی نے جرم نہیں کیا امام کیوں قصاص لے؟ قانون پروردگار یہی ہے، یہ سیرت ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو سکھائیں، اور یہ اصل سیرت علویہ یہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جب جنگ ہوئی تھی یہیں ہشت و شابی عراق شام، آپ داعش کا کردار دیکھیں اور شیعہ ملیشیا کا کردار دیکھیں، وہ کس طرح بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے مارتے تھے، نہ بچوں پہ رحم نہ خواتین پہ رحم، اور کس طرح ان کی ویڈیوز بناتے تھے۔ لیکن شیعہ ملیشیا صرف دشمن جو جنگ میں ہوتا تھا اس سے لڑتے تھے، ان کے گھروں سے کوئی کام نہیں، ان کے گھروں سے نہ ان کے بچوں کو کچھ کہتے تھے، بلکہ الٹا ان کے گھروں تک غذا پہنچاتے تھے، پانی پہنچاتے تھے، اور اگر کوئی اور تنگ کرے تو ان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ شیعہ کی عظمت یہ ہے۔ اب دنیا میں جہاں بھی دیکھیں شیعہ لڑتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ شیعہ لڑتا ہے حق کی خاطر لیکن کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور یہ وہ سیرت علویہ جو ہمارے وجود میں، ہم چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں لیکن ظالم نہیں بنتے۔ اور پروردگار اسی صفت کی بنا پر، انہی صفات کی بنا پر اللہ نے مہدی کو ان 12,000 شیعوں کے انتظار میں بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے تیاری کرنی ہے اور مولا کے ظہور کا باعث بننا ہے۔ اور اللہ محمد لانتر صلوات۔ مولا ہماری راہ دیکھ رہے ہیں، کچھ قدم ہم بڑھا چکے ہیں، ہم مومنین ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں، کچھ نہ کچھ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن عزیزان پتہ نہیں دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کا موقع ملے نہ ملے، امام کا انتظار ختم کیجئے۔ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے امام اس کے منتظر ہیں۔ وظائف منتظرین ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اب تو کوئی مشکل نہیں، آپ لکھ لیں، آپ کے ہاں اہل علم موجود ہیں، ان سے درس لیں۔ مولا کا انتظار ختم کیجئے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک شخص کو خواب میں کہا، انہوں نے کتاب میں لکھا، کہنے لگی کہ میں اپنے زمانے میں بڑی مظلوم تھی لیکن میرا بیٹا مہدی اس زمانے کا سب سے بڑا مظلوم ہے، کیونکہ تم شیعہ اسے بھلا چکے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا کوئی امام ہے جو منتظر ہے، تم غافل ہو چکے ہو۔ اپنے امام کو ہمیشہ یاد رکھو، کیوں سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے جس سے صبح و شام یاد کرنا چاہیے، اور جو ہمیں صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نے نیمہ شعبان مقرر کی ہوئی ہے، وقت کے زندہ حی و حاضر امام جن سے صبح و شام ہم گفتگو کر سکتے ہیں، درد دل کر سکتے ہیں۔ میں اکثر عزیزان کو کہتا ہوں کہ اماموں سے وہ چیز مانگیں جو کہیں سے نہیں ملتی۔ ہم بسا اوقات بیماریوں کی شفا مانگ رہے ہوتے ہیں، رزق مانگ رہے ہوتے ہیں، اولاد مسائل۔ بھائی میں پھر تھوڑی سی گزارش کروں گا، بیماری یا میرے اپنے کسی عمل کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، سزا ہے، ڈاکٹر موجود ہیں، طبیب موجود ہیں، یا آزمائش ہے خدا کی طرف سے۔ اولاد مل جائے تو خوب، نہ ملے تو پھر بھی میں صابر ہوں، شاکر ہوں، رزق ملے
میں محنت کروں، نہ کہ انتظار میں رہوں کہ کوئی آئے میرے منہ میں رزق ڈالے، محنت جس طرح باقی۔ امام سے اگر بیماریوں کی شفا مانگنی ہے، ان بیماریوں کی شفا مانگ جس کا دنیا میں کوئی طبیب نہیں ہے۔ حسد، وہ بیماری کی جو پورے ایمان کو کھا جاتی، اس کی شفا مانگ۔ کینہ، بغض ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور روحانی مانوی بیماریاں جو غیبت ہے، مثلا جھوٹ کی ہے، منافقت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، ان کے طبیب ہیں یہ، وہ اسی لیے آئے ہیں، روحوں کو سنوارنے کے لیے۔ بدن کے ڈاکٹر موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر موجود ہے، ائمہ خود بھی ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، لیکن یہ طبیب ہیں قلوب کے، ارواح کے۔ اور دنیا کیوں مانگتے ہو؟ آخرت مانگو، امام سے آخرت مانگو، امام سے ہمیشہ آخرت مانگو، آخرت کی چیزیں مانگو امام سے۔ اور اماموں سے جس طرح فیض لینا چاہیے تو ہم نہیں لے رہے۔ ہمارے اندر جو مشکل ہے اپنی چیزیں لکھو، دیکھیں ایک کاغذ لیں، لکھیں جیسے ڈاکٹر ہمارا نسخہ لکھتا ہے، لکھیں میرے اندر کیا پریشانی ہے، میں حقوق العباد میں کیا کمی ہے، لکھو اپنے حقوق اللہ میں میرے اندر کیا کمی ہے۔ یہ بیماریاں لکھ لیں اپنی، چونکہ یہ مضر ہے میرے لیے، میرے ایمان کو تباہ کر رہی ہیں، میری آخرت کو تباہ کر رہی ہیں۔ اب مولا کے سامنے پیش کر، مولا میں کوشش کروں گا، یہ میری مریضیں ہیں، یہ میری بیماری ہیں، تو میری مدد کر، تو شفا دے میری روح کو، میرے قلب کو، میری روح کو مسخر کر مولا، مجھے اپنے خیمہ معرفت میں لے جا۔ اور مولا سے ہدایت باطنی مانگو، اور یہ ہے کہ جب انسان امام سے ہدایت باطنی مانگتے ہیں امام دیتے ہیں، اور جتنا جتنا ہدایت اور وہ بڑھتی ہے انسان خود احساس کرتا ہے کہ میں اپنے مولا کا ہمراہی ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو عارف ہوتے ہیں امام کے، امام کی معرفت رکھنے والے، ان کا پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ پھر ان کو فرق نہیں پڑتا ظہور پہلے ہو یا بعد میں ہو، وہ ہر آن اپنے امام کو دیکھتے ہیں، ان کی ہمراہی میں ہوتے ہیں۔ کہنے آل محمد بلندتر صلوات۔ بہت سارا ٹائم لیا، اور میری ان چند روزہ گفتگو میں اگر کوئی بات تلخ لگی ہو، سخت لگی ہو، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اپنی طرف سے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ بیان کروں، شرمندہ ہوں اپنے امام کے سامنے، حق ادا نہیں کر سکا، اپنے مولا کے آگے شرمندہ ہوں۔ آج تھوڑا سا ذکر مصائب ہے اس ہستی کا جو شبیہ پیغمبر تھی۔ میں مطمئن ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، اتنی یعقوب کو شاید یوسف سے محبت نہ ہو جتنی حسین کو اکبر سے محبت تھی۔ جو کچھ میں نے روایات میں نتیجہ نکالا نا، واقعہ جناب اکبر چھوٹے سے تھے، مولا حسین اکثر انہیں اٹھائے رکھتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ بابا میں نے انگور کھانے، انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ حسین نے مسجد نبی کے ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، انگور کا گچھا آ گیا، اکبر کو انگور کھلائے۔ لوگوں نے حیران ہو کے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا اولیاء پروردگار کو اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں۔ اب مولا جب سے چلے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، مدینہ سے چلے ہیں، مولا کے کاروان کا جو مؤذن تھا وہ حجاج بن مسروق تھا، لیکن روز عاشور امام نے علی اکبر کو کہا بیٹا آج تو اذان دے، تاکہ لشکر اشقیا شاید لہجہ پیغمبر سنیں اور انہیں شرم آ جائے۔ اب میں یہاں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی کہے نا کہ عاشورہ کے دن کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو ہم کہیں گے اذان اکبر سے شروع ہوا، سجدہ حسین پہ ختم ہو گیا، اجرکم اللہ۔ اب جب اصحاب قربانیاں دے چکیں، پہلی قربانی آل رسول کی جناب علی اکبر کی ہے، پہلی قربانی۔ آتے ہیں بابا کے پاس، اجازت موت مانگتے ہیں۔ میں نے نہیں کہیں پڑھا کہ مولا نے کوئی تردد کا اظہار کیا ہو، روکا ہوا، نہیں، صرف روایت یہ کہتی ہے کہ نظر الیہ نظر یائس منہ وَأَرْخَى عَيْنَاهُ وَبَكَى۔ امام نے
ایک مایوس سی نظر اکبر پر ڈالی اور اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا دنیا کی میٹھی چیز کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹا۔ اور اس نے کہا تلخ چیز کیا ہے؟ کہا جوان بیٹے کی موت۔ کیوں؟ موت الولد قاسمۃ الزہر، باپ کی کمر کو توڑ دیتی ہے نا۔ ہمارے یہاں بہت ہی عزادار میرے بھائی جوان بیٹے کی موت کا صدمہ لے کے ہمارے قریب ہے، خدا ان کے بیٹے کو مولا علی اکبر کے ساتھ محشور۔ اب علی اکبر جب موت کی اجازت لے چکے تو امام نے جناب علی اکبر کو پیراہن رسول پہنایا، حتیٰ کہ زرہ رسول اور امامہ رسول مکمل طور پر ویسے شبیہ تھے، بالکل انہی کا لباس پہنا کے اور رسول کی تلوار دے کے، اور کہا کہ بیٹا اکبر جانے سے پہلے پھوپھیوں اور بہنوں کو ملتا جا، اجرکم اللہ۔ اب میں وہ منظر نہیں بیان کر سکتا کہ جب اکبر خیمے میں گئے ہیں اپنی پھوپھیوں اور بہنوں سے اجازت لینے کے لیے، اپنی ماں سے، صرف خیام حسینی سے گریہ کی آواز آ رہی تھی اور یہ آواز آ رہی تھی واہ علیہ واہ حسینہ واہ اکبر۔ کتنی دیر تک گریا، اور بیبیاں اکبر کو چھوڑ نہیں رہی تھی، کوئی ہاتھ پکڑے ہوئے تھی کہ اکبر ہم کیسے تجھے اجازت دیں، کوئی 4 سالہ اکبر کے نیچے زانوں کو لپٹی ہوئی تھی، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جناب علی اکبر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو امام نے ایک جملہ کہا پروردگارا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا تو گواہ رہنا ہے اس قوم اشقیاء پر، لقد برز الیہم غلام، ان کی طرف میں اپنا وہ جوان بھیج رہا ہوں کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، پروردگارہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ شبیہ تیرے پیغمبر کے، اپنی خلقت میں، اپنے اخلاق میں، اپنی گفتار میں۔ اور فرماتے ہیں کہ کننا اذا اشتقنا الی زیارت نبی، خدایا جب بھی میرے دل میں نانا کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی میں اکبر کو دیکھ لیتا تھا، میں اسے بھیج رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ربیع الاول میں یہ ہمارے بھائی جلوس نکالیں گے تو پیغمبر کی نالین کی شبیہ نکالتے ہیں، اسے اپنے سینے پہ لگائی ہوتی ہے اور اس پر بڑا پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کا مسلمان کتنا اچھا مسلمان تھا کہ پیغمبر کی جوتی کی شبیہ بنا کے اسے چومتا ہے۔ وہ 61 ہجری کا مسلمان کیسا مسلمان تھا جس نے جیتی جاگتی شبیہ پیغمبر کو خاک و خون میں گلتا کر دیا۔ اجرکم اجرکم اللہ۔ اب جناب علی اکبر کو رخصت تو کیا مولا نے، علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے، جب تھوڑا سا گھوڑا چلایا نا تو محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، دیکھا غریب بابا آ رہے ہیں، اتر گیا گھوڑے سے، کہنے لگا بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا۔ حسین نے کہا آگے اکبر کو گلے سے لگایا، کہنے لگے اکبر کاش تو بوڑھا باپ ہوتا اور تیرا بھی ایک جوان بیٹا ہوتا جو موت کی طرف جا رہا ہوتا۔ میں تجھ سے پوچھتا پھر میں تجھ سے پوچھتا، کہا اکبر تو جا تو رہا ہے، ایک بات کا دھیان رکھنا، کبھی کبھی اپنے بابا کی طرف اپنا چہرہ کر لینا، میں تیری زیارت کرتا رہا۔ ہماری مقاتل میں یہ ہے کہ جب شہداء کے سر نیزوں پہ سوار کیے گئے تھے، اب یہ مقاتل والے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر حسین ہمیشہ اس طرف ہوتا تھا جدھر اکبر کا سر تھا، ہمیشہ زیارت علی اکبر کرتے۔ اب علی اکبر گئے، جنگ میں گئے، روایت کہتی ہیں کہ 120 ملونوں کو جہنم واصل کیا، لڑ رہے تھے اور ادھر سے زخموں سے چورا چور تھے علی اکبر۔
امام حسین نے جب دور سے اکبر کا یہ عالم دیکھا تو اکبر کی ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں دعا کر ایک دفعہ اکبر واپس آ جائے۔ اب خدا نے اکبر کو پلٹایا، اکبر آئے واپس، جسم سے خون بہہ رہا ہے، پیاس سے گلا سوکھا ہوا ہے، آتے ہی باپ کو کہا ہے یا ابت العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار دیا ہے، اور یہ گرم ہتھیار اگر مجھے کوئی گھونٹ پانی کا مل جائے۔ اب یہاں امام حسین کا بڑا سخت امتحان تھا، وہ بے موسمی انگور کھلانے والا باپ آج جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے۔ مولا نے کہا اکبر آؤ میرے پاس، گلے لگایا، کہا ہاتھ یا بنی لسانک، اکبر اپنی زبان میرے منہ میں ڈال، شاید تجھے تسکین ہو جائے۔ علی اکبر نے جب زبان ڈالی نا بابا کے منہ میں، فوراً اپنی زبان واپس کھینچ لی، کہنے لگا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اب ہماری مقاتل یہ کہتی ہیں کہ مولا نے ایک انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لے، انشاءاللہ تو حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ اب دوبارہ اکبر واپس پلٹے ہیں، کہتے ہیں کہ 80 ملائین کو جہنم واصل کیا۔ اب عمر سعد نے کہا اس طرح تو ہم سارے ایک ایک کر کے مارے جائیں گے، سب مل کر حملہ کرو۔ اب انہوں نے مل کر حملہ کرنا شروع کر دیا، اب ایک ایک کی لڑائی ختم ہوگی۔ جب مل کر حملہ ہوا، اب کوئی کچھ مار رہا تھا، کوئی کچھ۔ وہ جو ملعون تھا منقذ بن مرہ، اس نے چھپ کر پہلے نیزہ مارا علی اکبر کو۔ جب نیزہ لگا نا مولا کے وجود کو، تھوڑا سا جھکے ہیں، پھر اس ملعون نے تلوار کا ایسا وار کیا علی اکبر کے سر پر، کہتے ہیں جناب اکبر سے تلوار چھوٹ گئی اور اپنے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں انہوں نے ڈال لیے، گھوڑے پر جھک چکے تھے، اور اتفاق سے گھوڑا لشکر اشقیاء کی طرف چلا گیا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہیں سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور علی اکبر کا جسم فَقَطَعُوا بِأَسْيَافِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، کہتے ہیں اپنی تلواروں سے اکبر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے ملعون۔ اجرکم اللہ۔ اب جب زمین پہ آتے ہیں علی اکبر تو ایک آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں یا ابتا علیکم منی سلام۔ ہمیشہ ہر شہید جب آیا نا اس نے حسین کو پکارا ہے، لیکن اکبر نے نہیں پکارا، پتہ تھا بابا بڑے تھکے ہوئے ہیں، کہا بابا میرا سلام قبول کیجئے، آنے کی زحمت نہ کریں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں بابا آپ کو میری پیاس کی فکر تھی، دیکھیں نانا محمد پانی لے آئے ہیں آب کوثر، میں سیراب ہو گیا ہوں بابا۔ اب یہ سلام جب پہنچا مولا حسین تک، کہتے ہیں امام کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھ گئے۔ ایک دفعہ دنیا اندھیر ہو گئی تھی، امام چل پڑے۔ اب ہمارے مقاتل نے مختلف انداز سے کیفیتیں لکھی، کہتے ہیں کچھ دیر تک تو حسین چلتے رہے، پھر بیٹھ گئے اور زانو بزانو اکبر کو ڈھونڈ رہے تھے اور آواز دے رہے تھے یا علی یا علی، اکبر بیٹا کہاں ہو، کچھ تو بولو مجھے پتا چلے تمہارا لاشا کہاں پڑا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جب پہنچے اکبر کے لاشے پہ، اکبر کا سار اپنی گود میں رکھا، گرد و خاک کو صاف کیا، بوسہ دیا اکبر کو۔ آخری وقت تھا جناب علی اکبر کا۔ امام نے جب اکبر کی حالت دیکھی فوراً کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو، حسین کا اس دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کے بعد اکبر کے گالوں پر اپنے گال رکھتے ہوئے مولا نے یہ جملہ کہا یا بنیا لقد استرحت من ہم دنیا وغمہا وبقی ابوک فریدا وحیدا، اکبر بیٹا تو دنیا کے غموں اور مصیبتوں سے نجات پا گیا ہے، لیکن تیرا غریب بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب جب مولا نے وہ نیزہ نکالا نا، علی اکبر کی آخری ہچکی تھی، اس کے بعد مولا نے بڑی کوشش کی اکبر کا لاشا اٹھانے کی، لیکن حسین سے اٹھایا نہیں گیا۔ آخر مجبور ہو کے خیموں کی طرف کہا او بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ماتم حسین